السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج پر جانے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، اور میری دعا یہی ہے کہ آپ لوگوں کے حج پر جانے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اور حاجی لوگ یعنی جو حج پر جا رہے ہیں وہ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو حج کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی غلطیاں بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ بے دھیانی میں جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، یہ غلطیاں آپ کو نہیں کرنی ہے۔ نمبر 1، کبوتروں کو دانہ ڈالنا۔ ہوتا کہ عام طور پر جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ قریبی رشتہ دار آئیں گے اور آپ کو کچھ پیسے دیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ میری طرف سے دانہ خرید کر وہاں پہ کبوتروں کو ڈال دینا۔ دانہ ڈالنا کوئی بری بات اور کوئی غلط نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو ورکس ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے دانہ تو ڈال دیا، لیکن جو کبوتروں کی جو بیٹ ہوگی صفائی کرنے کے بعد بھی اس کی بدبو نہیں جاتی ہے، لہذا آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، گری پڑی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں اٹھانا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سامنے موبائل نظر آ گیا تو آپ نے اس موبائل کو اٹھا دیا۔ اب تو یہاں تک بات ٹھیک ہے، آپ نے خیر خواہی کے طور پہ اٹھایا کہ بھائی یہ موبائل جس کا اس تک پہنچا دوں گا میں، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل جس نے رکھا ہے کیا پتہ آپ کو پھنسانے کے لیے رکھا ہوگا، یا آپ پہ یہ الزام لگا دے کہ اس نے میری چیز چوری کی ہے۔ تو اس چیز سے آپ محتاط رہے، ہوشیار رہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں اٹھانا ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نمبر 3، وہاں کا کوئی بھی قانون آپ نہ توڑیں۔ بہت سی جگہوں پر بیریکیڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی میں ادھر سے گھوم کے کیوں جاؤں، یہیں سے پار ہو جاتا ہوں، میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ آپ یہ غلطی نہ کریں برائے مہربانی، اس لیے آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس چیز سے آپ محتاط رہیں۔ نمبر 4، غیر قانونی طریقے سے آپ حج مت کیجیے۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے ہیں، حج کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، آپ طریقے سے حج کرنے جائیں، غیر قانونی طریقے سے حج کرنے نہ جائیں۔ جہاں تک میرے علم میں اس سال تو تقریباً 5 لاکھ کا جرمانہ ہے غیر قانونی طریقے سے حج کرنے پر، اور 10 سال تک پابندی ہو سکتی ہے کہ آپ 10 سال تک سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ تو لہذا طریقے سے حج کرنے جائیں، غیر طریقے سے حج نہ کریں آپ۔ نمبر 5، کسی کا کوئی سامان لے کر نہ جائے اور وہاں سے کوئی سامان لے کر نہ آئے۔ نمبر 6، جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو کیش زیادہ لے کر نہ جائیں، آپ کارڈ لے کر جائیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بہت دقت ہوتی ہے، جب چیک ان ہوتی ہے تو وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے، اس لیے آپ کارڈ لے کر جائیں۔ اس میں آپ کے
फ़ायदा ये है कि आप जब करंसी चेंज कराएंगे तो इसमें आपके 10-20 हज़ार रुपये अलग से लग जाएंगे। और कार्ड में ये होता है कि आप कार्ड वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके उसमें जो है करंसी चेंज में पैसे नहीं लगेंगे आपके, इसमें ये फ़ायदा है। तो आप ज़्यादा कैश लेकर हज पे ना जाए, अपना कार्ड लेकर जाए और कार्ड इस्तेमाल करें। नंबर 7, हज पर जा रहे हैं, हज सीखते रहिए और हज का तरीक़ा सीखने की कोशिश कीजिए। आप कोई किताब लेकर जाएं या कोई नोट जिसमें आपने हज के तरीक़े उतार रखे हैं उसको लेकर जाएं और हज सीखते रहने की कोशिश कीजिए। जो मज़ा हज सीखने के करने का तरीक़ा है, सीख कर करने का तरीक़ा है, वो मज़ा देख देख कर करने का तरीक़ा नहीं है। आप पूरे तरीक़े सीख कर जाए, सब चीज़ पूरे मालूमात करके जाए, जब भी आपको मज़ा आएगा और फ़ायदा होगा हज करने में। नंबर 8, इबादत के अलावा कुछ और हरकत ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर अपने मुल्क का झंडा लेकर गए और वहाँ पे लहराने लगे, या फ़लस्तीन का झंडा वहाँ पर हमने यूँ दिखाया और सपोर्ट करने के लिए कह दिया। आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने गए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अपना हर वक्त इबादत में ही लगाएं। आप कोई उल्टा सीधा हरकत ना करें। नंबर 9, वहाँ पर किसी की बातों पर आप ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। आपसे कोई अपना आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह ना दे, आपका कोई पासपोर्ट मांगे तो आप पासपोर्ट वगैरह ना दें। हो सकता है कि आपके साथ बड़ा ख़तरा होने वाला है या कुछ और होने वाला है, इस चीज़ से आप मुहतात रहे। आप बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहें। आपसे कोई भी चीज़ कोई मांगे तो आपको देना नहीं है, साफ इनकार कर देना है। नंबर 10, अगर आप पहली दफ़ा हज पर जा रहे हैं तो हज पर उन लोगों के साथ रहें, ज़्यादातर आप ग्रुप वालों के साथ रहें। आप इधर उधर ना जाएं, जहां आपकी ग्रुप जा रही है आप वहीं जाएं और उन लोगों के साथ ज़्यादा रहें जो आपके ग्रुप के ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि वो सारी चीज़ें उनको मालूमात होती है, सारी चीज़ें मालूम होती है, सब तरीक़ा पता होता है। आप उनके साथ रहें, उनके साथ उठना बैठना करें, उनके साथ पूरी इबादत करें, उनके साथ आप जहाँ भी जाएं उनके साथ जाएं।